السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صوفیہ الحمد للہ اچھے ہیں، آپ کیسے ہو؟ جی میں بھی الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور آج ماشاء اللہ سے کلاس میں بہت ساری لڑکیاں جوائن ہوئی ہیں، چلے اچھی بات ہے۔ اور بھی کسی نے جوائن ہونا ہے یا پھر شروع کر دیں؟ بیکاز ٹائم تو ہمارا زیادہ ہو گیا نا، تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین ثم آمین۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ بدر پڑھا تھا، ہے نا؟ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں احد کی لڑائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے کتنوں نے احد کی لڑائی کے بارے میں سن رکھا ہے؟ بتائیں۔ چلے کوئی بات نہیں، بتایا نہیں، کم سے کم ہینڈ ریز کر لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اتنوں کو پتہ ہے پہلے سے، تھوڑا بہت ہی پتہ ہو نا، تب بھی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ جی ماشاء اللہ، جی ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مکہ میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، ہے نا؟ تو ہم نے کیا پڑھا غزوہ بدر میں کہ ان لوگوں کو شکست مل گئی تھی، ہے نا؟ تو وہ لوگ اندر ہی اندر بدلہ لینے کے لیے پریشان تھے کہ کس طرح ہم لوگ ان کا بدلہ لے لیں، ہے نا؟ ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اور بہت کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ہم نے پڑھا نا؟ تو اب ہم آگے پڑھیں گے۔ مکہ میں بدر کی لڑائی کی بدلے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے جو جوش سے فائدہ اٹھایا، یہ سردار تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے لوگ جوش میں ہیں، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے کے جوش میں سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لڑائی کا بات چھیڑ دیا کہ ٹھیک ہے چلو اب سب جوش میں ہے تو پھر اب لڑائی کر لی جائے۔ قریش کا تجارت سرمایہ لڑائی کے خرچے کے لیے منظور ہوا، ٹھیک ہے؟ منظور ہو گیا کہ ہاں کنفرم ہو گیا کہ اب کرنا ہے۔ عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار جو تھا وہ کیا تھا؟ شاعری تھا، ہے نا؟ سب سے زیادہ تو ہم لوگوں کو اپنی بولی سے بول کر تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا، ہرٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جوش بھی دلانا ہو تو اپنی بولی سے ہی دلا سکتے ہیں۔ تو لوگ اگر کسی کے اندر جوش نہیں بھی ہوتا نا، تو ایسا شاعری یہ لوگ کہتے تھے کہ جس کے اندر جوش نہیں بھی ہوتا تو پھر وہ جوش پیدا ہو جاتی تھی۔ قریش کی دو شاعروں نے ان کام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ قریش کے دو مشہور شاعر تھے جو کہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ لوگوں کو جا جا کر شاعری سنانا اور بھڑکانا، ہے نا؟ ان میں سے ایک وہ تھا جو بدر میں
قید ہو چکا تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو بہت مارے گئے تھے، اور پھر کچھ ایسے تھے جو کہ قید بھی ہو گئے تھے، ہے نا؟ ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ تو اس میں سے ایک شاعر یہ بھی تھا جو کہ قید ہو گیا تھا، قید ہو چکا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرام سے رہا ہو گیا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا تھا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کر اپنی بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ ایسی ایسی باتیں ان لوگوں نے جا جا کر لوگوں کو سنایا کہ لوگوں کے اندر، جس کے اندر جوش نہیں بھی تھا، اس کے اندر بھی جوش پیدا ہو گیا کہ نہیں، اب ہمیں تو بدلہ لینا ہے، لڑائی کرنی ہے نا؟ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کے کام کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قریش کے جو کہ شریف گھرانوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے بھی گھر گھر جا کر لوگوں کو بھڑکانا، شاعری سنانا، اور مطلب ایموشنل ایسا کچھ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ اس کا بدلہ نہیں لوگے، ایسا کہہ کر لوگوں کے اندر جوش پیدا کرنے لگ گئی یہ لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں، جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بعد میں ایمان لایا ہے، تو ہم ادب سے ان کا نام لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، اپنے گانوں سے قریش کی سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کے لیے سفر کا عماد ہو گئی، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ بھی جا جا کر لوگوں کے گھر میں، اور ایسا کچھ بھڑکانے کے لیے بات کرتی تھی کہ لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو جائے، ہے نا؟ ہندا کا باپ ابتا اور جبیر بن ماتم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہم نے بدر کا پڑھا ہے نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت ماہر تلوار باز تھے، تو ان کے تلوار سے ابتا اور جبر بن ماتم کے چچا مارے گئے تھے۔ تو کیا ہوا نا کہ ہندا کو یہ تھا کہ جب اس کو تھا کہ میرا جو باپ ہے وہ تو ان کے تھرو مارا گیا، تو اس کو تھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے نا؟ ہندا نے جبر کے حبشی غلام وحشی کے آزادی کی قیمت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کیا۔ اس نے کیا کہا نا کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک میرے پاس لے کر آؤ گے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، ہے نا؟ وہ غلام تھا، اور پھر غلام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، اور پھر غلام رہا ہونے کے لیے یہ کرے گا ہی کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ وہ غلامی میں نہیں رہنا چاہتا، تو اس کو رہائی چاہیے، تو اس کو تھا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہی ہے کیونکہ مجھے رہائی چاہیے، اور ہندا کو کیا تھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ مکہ میں یہ تیاری ہو رہی تھی، مگر ابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہ تھی، ہے نا؟ مکہ میں یہ تیاری جوش سے شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو بھڑکانا اور تیاری سارا کچھ شروع ہو گیا تھا، لیکن یہاں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے اسلام لایا تھا بٹ انہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ مکہ میں ہی تھے، تو مکہ میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا ان کو سارا کچھ خبر تھا کہ کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جتنا بھی کچھ اسٹریٹجی پلاننگ پلاٹنگ ہو رہا تھا، اس کے بارے میں خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی سوچی، ٹھیک ہے؟ ایک تیز چلنے والے آدمی کو بھیج کر مدینے میں خبر کی، ایک تیز چلنے والے آدمی جو تیز چلتا تھا اس کے تھرو یہ خبر انہوں نے کہاں پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے؟ خبر کی۔ اتنے میں خبر ملی کہ قریش کی فوج دعویٰ کر کے مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اتنے میں کیا پتہ چلا کہ قریش کی فوج جو ہے وہ مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمان کو پہرے کا کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو اور تم دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے، ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو اور پھر وہ لوگ اچانک سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟
کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ صبح ہوئی تو مشورہ ہوا ہے نا، ڈسکشن ہوا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ اچانک سے تو جنگ نہیں ہو جاتی نا، ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ تو مشورہ ہوا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ اکثروں نے یہ رائے دی کہ عورت کو باہر کے قبیلے میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں ٹھہر کر دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں گے۔ یہ پلاننگ ہوئی کہ کیسے کیسے لڑنا ہے، کیسے کیسے کیا کرنا ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ عورتوں کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا اور پھر جو مرد ہوں گے وہ آبادی میں رک کر ہی دیواروں کی آڑ میں رہ کر لڑائی کریں گے، ہے نا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا لڑنے کا۔ تو انہوں نے ایسا سوچا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اچھا ہوگا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سالول نے بھی یہی رائے دی۔ تو کیا ہوا، انہوں نے بھی، وہاں پہ ایک منافق بھی رہتا تھا جو کہ یہ سو کرتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ تھا ہی نہیں، ہے نا۔ تو اس نے بھی یہی رائے دی کہ ہاں ہم ایسے ہی لڑتے ہیں اور دیوار کا آڑ لے کر لڑنا اچھا ہوگا۔ اس کا بھی یہی رائے تھا۔ نوجوان مسلمان نے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے، جو کچھ نوجوان مسلمان تھے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے، ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کے، ان کا کچھ اور کہنا تھا، ہے نا، کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے، ہے نا، یہاں سے شہر سے نکل کر ایک کھلا میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس قرارداد کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور پھر وہ جو سیفٹی والا ہوتا ہے نا، لڑائی کرنے سے پہلے جو پہنتے ہیں، وہ انہوں نے پہنا اور پھر باہر تشریف لائے۔ اور دوسرے مسلمان نے بھی تیاری شروع کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے لیے ریڈی ہو گئے تو انہوں نے بھی، جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی ریڈی ہو گئے، تیاری کرنے لگے کہ ہاں اب ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ قریش نے میدان کے پاس پہنچ کر احد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالی، ہے نا، وہ میدان کے پاس پہنچ گئے اور احد کے پہاڑ کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور 2 دن یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمان کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ جمعے کی نماز پڑھی اور 1000 مسلمان کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سالول کے 300 آدمی تھے، ہے نا، ان کے 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو واپس لے کر چلا گیا۔ کیا کہہ کر واپس لے کر چلا گیا؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ اس کی رائے کیا تھی کہ ہم یہاں ہی رہ کر لڑتے ہیں اور ہم دیوار کی آڑ لے کر لڑیں گے اور ہم کھلے میدان میں نہیں لڑیں گے، اس کی رائے یہ تھی۔ لیکن نوجوان جو تھے، جو کہ جوش سے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ صحابیوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم کھلے میدان میں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا، اس نے کیا کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے کو نہیں مانی، تو اب ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں 1000 مسلمان میں سے 300 تو ان کے ہی لوگ تھے، تو وہ لوگ تو واپس چلے گئے، ہے نا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں سے صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہ تھی، ہے نا، سیفٹی جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں، وہ بس 100 آدمیوں کے پاس تھی، سب کے پاس نہیں تھا۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کم سن نوجوان مسلمان نے عجیب و غریب جوش دکھایا۔ جو کم سن تھے، جو چھوٹے چھوٹے تھے، ہے نا، جو کہ بچے ہی تھے، لیکن ان کے اندر بھی جوش تھا کہ نہیں، ہمیں بھی لڑنا ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ تو جو مسلمان تھے نا، تو انہوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم پہاڑ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھیں گے تو پھر وہ لوگ ہمارے پیٹھ کے پیچھے آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہاڑ کو اپنے انڈر لے لیا کہ نہیں، ہم اس کو کور کر کر رکھیں گے تاکہ اس کے پیچھے سے لوگ آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، ہے نا۔ پہاڑ میں ایک دار گھٹی تھا، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے
50 اچھے تیر چلانے والے کو ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا اور سمجھا دیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تب بھی، اور اگر ہار بھی ہو رہی ہو تب بھی وہاں سے ہٹنا نہیں ہے نا؟ چاہے تو جیت ہو یا ہار ہو لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ پہاڑ سے جو لوگ 50 تیر انداز کو جو وہاں کھڑا کیا گیا تھا ان کو یہ بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ وہاں سے نہیں ہٹو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کے شریف بیویاں دف پر فقر کے شیر اور بدر کے مقتولوں کا درد بھرا مرثیہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھی۔ تو کیا ہوا نا کہ بدر کے میدان میں جتنے لوگ ان کے شہید ہو گئے تھے ان سے ریلیٹڈ انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ان کے دل میں ایسا کچھ پیدا ہو جائے اور پھر یہ لڑائی میں جوش میں آ جائے، ہے نا؟ تو مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا ان عورتوں نے، اور پھر قریش کے لشکر کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا۔ ان کا جو لیڈر تھا وہ صف سے نکل کر مطلب لائن سے نکل کر باہر آ کر لڑائی کے لیے پہل کی کہ ہاں آ جاؤ، پکارا۔ علی رضی اللہ عنہ مرتضیٰ نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی، ہے نا؟ علی رضی اللہ عنہ نے تلوار ماری اور اس کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور پھر آخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا نا کہ پہلے تو ایک آئے، پھر ادھر سے بھی ایک آئے، ادھر سے بھی ایک آئے، لیکن اب جو ہے کہ جنگ شروع ہو گئی کہ دونوں سائڈ سے ہجوم آنا شروع ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انصاری قریشی فوج کے دل میں داخل ہو گئے اور دشمنوں کی صفیں الٹ دی، ہے نا؟ پھر جنگ شروع ہو گئی اور پھر جو بہادر تھے، بہادر صحابہ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انصاری میں سے بھی جو بہادر تھے انہوں نے کیا کرا؟ دشمنوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے جب جبر کا حبشی، تو کیا ہوا تھا نا، ہندا نے کیا وعدہ لیا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کا سر ہمارے پاس لے کر آؤ گے تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو وہ جو حبشی تھا نا اس کا نظر تو حضرت حمزہ پہ ہی تھا، ہے نا؟ اس نے کیا کیا، وہ اپنا مطلب بنا کر رکھا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو پھر تو سب سے پہلا کام تو میں یہی کرنے والا ہوں۔ جبر کا حبشی غلام وحشی، جس سے ہندا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا، ہے نا؟ طاق میں بیٹھا تھا وہ کہ جب مجھے موقع ملا تو پھر سب سے پہلے تو میں یہی کام کرنے والا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس کی زد میں آئے، اس نے حبشیوں کا ایک خاص انداز سے جس میں اس کو پوری ماہری حاصل ہوتی ہے نا، یہ لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں، کچھ خاص انداز ہوتا ہے ان کا حبشی کا، تو ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا، ہے نا؟ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے، خاصیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس میں ماہر ہوتے ہیں۔ پھینک کر مارا اور پھر سیدھا جا کر لگا اور پھر آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہا مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی، اور پھر وہ لڑکھڑا کر گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔ حق اور باطل کی لڑائی عجیب لڑائی تھی۔ باپ اپنے بیٹے اور بیٹے اپنے باپ کے مقابلے تلوار توڑ رہا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت چاہی
مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی، ہے نا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کے باپ جو تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے باپ کے اگینسٹ جا کر لڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، ہے نا؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہو؟ ہینڈ ریز کر لیں جن کو پتا ہے، تھوڑا بھی کچھ پتا، میں کچھ نہیں پوچھوں گی، بس آپ اپنی ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی، سب کو پتا ہے، چلے اچھی بات ہے۔ تو یہ صحابی تھے اور ان کا جی جی چلے پھر ان کے بارے میں تھوڑا ہم پڑھ لیتے ہیں، مطلب تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کہ یہ کہ ان کا کیا۔ جی، حنظلہ رضی اللہ عنہ جب احد کی لڑائی ہونے والی تھی نا، تو ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کا دوسرا دن تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب لڑائی ہوتی تھی نا، تو اس سے پہلے ایک مطلب بجایا جاتا تھا کچھ، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب لڑائی کے لیے نکلنا ہے نا؟ تو سارے لوگ ریڈی ہو جاتے تھے کہ نہیں اب نکلنا ہے، اب تو پتا چل گیا ہے۔ فار ایگزامپل مطلب ایک اناؤنسمنٹ جیسا ہے نا کہ اب لڑائی کے لیے نکلو، تو ویسے ہی جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے نا، تو پھر پتا چلا کہ لڑائی کے لیے اب نکلنا ہے، تو پھر وہ نکلنے لگے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت لیا کہ میں جا رہا ہوں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو روکتی تو نہیں ہوں، لیکن ابھی آپ مطلب آپ غسل کر لیں، ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر کے پھر چلے جائیں۔ تو پھر یہ بات ہو ہی رہی تھی نا کہ اس کے بیچ میں ایک اور بار وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ نکلنا ہے، تو پھر حنظلہ اس ٹائم کیا ہوتا تھا نا کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تو آپ اگر مسلمان ہو تو آپ کو نکلنا ہی ہے اپنے گھر سے، ہے نا؟ نکلنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب دوسرا والا بھی بچ گیا ہے تو اب تو نکلنا ہی پڑے گا، پھر وہ ویسے میں ہی گھر سے نکل گئے، اور اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ویسے میں نکل گئے، اور چلے آگے پڑھیں گے، پھر آگے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے۔ مسلمان بہادر ایمان کے جوش میں چوڑ تھے، وہ کافروں کو ہر طرف سے دبائے بڑھے جا رہے تھے، ہے نا؟ اب کیا ہو رہا تھا کہ جو دشمن تھے وہ ہار رہے تھے اور مسلمان کو جیت مل رہی تھی۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، دشمن ڈر گئے، اور ان کو لگا کہ اب تو وہ بس ہارنے ہی والے ہیں، ہے نا؟ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے ان کے مال و اسباب کی لوٹ شروع کر دی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی نا، تو جو لوگ ہارتے تھے تو ان کا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ سارا کچھ ہمارے انڈر ہو جاتا تھا، جو جیت رہے تھے ان کے انڈر ہو جاتا تھا، اور پھر بعد میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ وہ جو مال ہے وہ کس کو کتنا ملے گا، ہے نا؟ تو یہ نتیجہ پہنچا تھا کہ سب کو ایکول ہی ملے گا، چاہے آپ بوڑھے ہو، چاہے آپ جوان ہو، چاہے آپ لڑائی میں جوش سے لڑے ہو یا پھر کیسے بھی لڑے ہو، لیکن سب کو ایکول ہی ملے گا، ہے نا؟ تو یہ سب کچھ پہلے ڈسکس ہو گیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سب یہ لوگ دشمن تو ہار رہے ہیں اب، تو انہوں نے کیا کیا، مال غنیمت، مال کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے جو درے کے پہاڑ پر تھے اپنی چوکی چھوڑ دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہم جیت ہی گئے، اب ہمارے ہی انڈر ہے سب کچھ اور لوگ مال لے رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے، ہم بھی چلتے ہیں، ہے نا؟ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو کتنا ہی روکتے رہے، ہے نا؟ ان کو روکتے رہے کہ نہیں نہیں، ابھی جانے کا صحیح وقت نہیں ہے، ابھی نہیں جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اب اگر تم دیکھ لو کہ ہم جیت بھی رہے یا ہار بھی رہے، تب بھی تمہیں وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی، اور پھر وہ لوگ بھی چلے گئے،
لیکن وہاں کچھ صحابہ رکے تھے جو کہ جس میں سے کہ 15 یا 10 تھے، ہے نا؟ 15 یا 10 بس رکے تھے اور 50 میں سے 15 یا 10 رکے اور باقی سارے چلے گئے۔ وہ بھی لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خالد جو بعد کو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ خالد بن ولید کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ خالد بن ولید کو کتنے لوگ جانتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ خالد بن ولید کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ سیف اللہ۔ جی بہت اچھے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا تلوار، ہے نا؟ اس وقت مکہ کی فوج میں تھے، ہے نا؟ اس ٹائم یہ انہوں نے کیا انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، تو یہ کافر کے ساتھ تھے، مکہ کے فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں۔ جب انہوں نے نوٹس کیا کہ ابھی تو ہم لوگ ہارے بھی نہیں ہیں اور پھر یہ لوگ مال لوٹنے میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، زیادہ توجہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس بات کو نوٹس کر کے پہاڑ کی طرف سے انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب پہاڑ کی پیچھے طرف سے ہم حملہ کرتے، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ تو ہٹ گئے تھے نا، کچھ ہی بچے تھے، 10 یا 15 بس بچ گئے تھے وہاں پہ۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر درے سے ہو کر آگے بڑھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے، ہے نا؟ کچھ تھے وہاں پہ پہاڑ پہ، کچھ تھے تیر انداز، تو انہوں نے جم کر حملہ کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آگے سے پہلے گئے تو صحیح ہوا، سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان لوٹنے میں مصروف تھے، مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی۔ بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ خالد بن ولید والے نیچے کر لے، اب مصعب بن عمیر والے ریس کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جی جنگ وحد کی بات ہو رہی ہے۔ مصعب بن عمیر ایک ایسے صحابی ہے جو کہ اتنے مالدار تھے، اتنے خوبصورت تھے، ان کا خوبصورتی کا بیان ہے، وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کا قد اتنا اچھا تھا، وہ اتنے اچھے دکھتے تھے اور بہت مطلب ان کے پاس بہت کچھ تھا، ہے نا؟ وہ جو کپڑے پہنتے تھے نا وہ عام نہیں ہوتا تھا، وہ جو جوتے پہنتے تھے نا وہ عام نہیں ہوتا تھا، سارے لوگ جو جوتے پہنتے تھے اور جو کپڑے پہنتے تھے ان کا سملر نہیں ہوتا تھا، تو بہت خوبصورت بھی دکھتے تھے اور اتنے اسٹینڈرڈ طریقے سے رہتے تھے، اس ٹائم پر اسٹینڈرڈ طریقے سے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا جو جوتا ہوتا تھا نا وہ باہر سے آتا تھا، ہے نا؟ باہر سے آتا تھا ان کا جوتا، اور ان کا ڈریسنگ بہت اچھا تھا، تو سارے لوگ جب دیکھتے تھے ان کو تو ان کو لگتا تھا کہ واہ کیا بندہ ہے نا؟ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا ڈریسنگ، سب لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ جی، اور پھر لیکن ان کے گھر میں یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا نا کہ جب یہ جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی امی سے جا کر شکایت لگا دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اور وہاں ہی رہتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ادھر ہی رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا نا، ان کی امی نے کیا کیا، ان کو بلایا اور پھر کچھ لوگ کو بھی بلا کر وہاں پہ بٹھایا کہ آپ لوگ مطلب سمجھائیے اور ان کو روکیے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ وہاں تھے تو سارے لوگ بھی تھے، تو ان کی امی نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، مطلب ہاتھ اٹھایا، مارا نہیں، بس ہاتھ اٹھایا، اوپر کیا ہاتھ۔ تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے نا تو انہوں نے روکا کہ نہیں ابھی بس بات سے سمجھائیے، اور اگر بات سے نہ مانے تو پھر آگے آپ دیکھیے گا۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، اس کے بعد
اور انہوں نے نوٹس کیا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ٹھیک ہو رہے، تو انہوں نے کیا کیا اور لوگوں کو بٹھا کر بولا کہ ان کو چیئر پہ باندھ دو، اور پھر باندھنے کے بعد مطلب اس کو باندھ دو اچھی طریقے سے۔ تو مصبر عمیر نے کیا کہا نا کہ اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ طاقتور بھی بہت تھے، اور ان کا یہ تھا نا کہ وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو جتنے لوگ تھے تو وہ ڈر گئے کہ نہیں یہ جو بولتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں نا، تو اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ تو قتل ہو جائیں گے۔ تو پھر سب نے چھوڑ دیا، کسی نے بھی نہیں باندھا۔ اس کے بعد ان کی امی نے اور زیادہ نوٹس کیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں اب یہ اسلام پر ثابت قدم ہو گئے، اب یہ نہیں ہٹنے والے۔ تو ان کی امی نے ان سے بات کی کہ اگر تم کو مطلب نہیں ہٹنا، اسلام نہیں چھوڑنا، تو پھر تم گھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، اور پھر لاسٹلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گھر چھوڑ دو۔ اور تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب گھر چھوڑنے کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ اور جب وہ گھر چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے اور گھر سے نکل رہے تھے نا، تو انہوں نے اپنی امی کو دین کا دعوت دیا کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، آپ بھی اسلام لے آئیے۔ تو ان کی امی نے کیا کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اسلام نہیں لاؤں گی، ہے نا؟ انہوں نے منع کر دیا اسلام لانے سے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب وہ نکل رہے تھے نا، تو ان کی امی یہ کہتی ہے کہ جو تم پہنے ہو نا وہ بھی ہمارا ہی ہے، اسے بھی واپس کر دو، مطلب وہ بھی اسے بھی لے کر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو اسے بھی دے کر ہی جاؤ واپس۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ واپس کر دوں گا، لیکن مجھے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو انہوں نے دو چادر دیا، جس سے کہ انہوں نے اپنی باڈی کو کور کر کے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو مصعب بن عمیر ہے، جو کہ اتنا اسٹینڈرڈ بن کر رہتا تھا، اور پھر آج ان کو کیا ہو گیا، ہے نا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا پورا سارا کچھ بتایا کہ ایسے ایسے کچھ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پھیلانے کے لیے دوسری جگہ بھیج دیا تھا، ہے نا؟ مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے علم بردار اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے لمبے تھے، اتنے حسین تھے نا کہ پوری طریقے سے تو نہیں لیکن تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، دکھتے تھے ان کی طرح۔ وہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ علم بردار تھے، علم بردار ان کو کہتے ہیں نا کہ جن کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے، ایسی بڑی بڑی لڑائی ہوتی تھی تو پہلے جھنڈا دیا جاتا تھا کہ اگر یہ جھنڈا گر گیا نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہار گئے۔ تو جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے تھے ان کو ہی جھنڈا دیا جاتا تھا۔ تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور ان لوگوں کا دشمنوں کا ایم کیا ہوتا تھا کہ جن کی ہاتھ میں جھنڈا ہے اس پہ ہی سب سے پہلے حملہ کرو، اس کو ہی سب سے پہلے گراؤ، کہ اگر جھنڈا گر گیا پھر تو یہ لوگ ہار ہی گئے۔ تو جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے، اسٹرانگ ہوتے تھے، ان کو ہی جھنڈا دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کا ایم رہتا تھا کہ جھنڈے والے کو ہی گراؤ۔ تو کیا ہوا کہ مصعب بن عمیر کو یہ لوگ ایم کر گئے، اور مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو پھر اس میں سے ایک جو کافر تھا وہ ان کے ہاتھ میں حملہ کر دیا، اور پھر وہ ان کی ہاتھ کٹ گئی، ہے نا؟ پھر وہ جھنڈا نیچے گر گیا، تو انہوں نے دوسری ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، اور پھر جب وہ دوسری ہاتھ سے جھنڈا پکڑا اور پھر ادھر سے ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر دیا۔ تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ کرنے کے بعد پھر جو تھوڑا سا بچتا ہے نا، وہ اتنی پارٹ سے ہی وہ پھر سے جھنڈا اٹھاتے ہیں، کیونکہ جھنڈا تو نہیں گرنے دینا نا، اور پھر جھنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر ویسے میں ہی جھنڈا پکڑ کر رکھتے ہیں، اور پھر ادھر سے ایک نیزہ آتا ہے جو کہ ان کے سینے میں لگتا ہے، اور پھر وہ ان کا روح پرواز کر جاتا ہے، وہ جھنڈا گر جاتا ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ وہ جھنڈا کو اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں۔ تو کافروں نے ادھر کیا گل مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کافروں نے گل مچا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے راہ سے ہوش بھی اڑ گئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی، حالانکہ یہ افواہ تھا، لیکن یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا گئے، تو سب ادھر سے ادھر ہو گئے، سب کا ہوش
समझ में नहीं आने लगा कि करना क्या है अब, है ना? इनकी सफ़े बेतरतीब हो गई, तरतीब यानी लाइन और बेतरतीब यानी इधर-उधर हो जाना, है ना? बेतरतीब हो गई, इनको कुछ समझ में नहीं, सब भागने लगे, क्या हो गया, है ना? सब परेशान हो गए। काफ़िरों का सारा ज़ोर इधर था, जिधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी है और उनका सारा ज़ोर इधर आ गया, ध्यान इधर आ गया और सारे लोग तो परेशान हो गए थे ना सहाबा कि क्या हो गया? लेकिन काफ़िरों को पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इनका सारा ज़ोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। सफ़ों की बेतरतीबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए दुश्मन का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते थे, है ना? क्योंकि सहाबा को तो समझ में नहीं आता कि हो क्या गया अब। सिर्फ़ 11 जानिसार परवानों की तरह शामी नबूवत के इर्द-गिर्द थे। 11 जानिसार जो कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास थे, है ना? इनमें से अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, मुर्तज़ा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हा, साद बिन अबी व अज़ान हो रही है, ठीक है? 2 मिनट रुक जाते हैं। तो इनमें से 11 सहाबा जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना? जिनमें से कौन-कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, साद बिन उबी, ज़ुबैर और तालहा रज़ी अल्लाहु अन्हा नाम मुहाजिर में से और अबू दजाना रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम अंसार में से मालूम होता है। बाकी सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हा को आपकी कुछ खबर ना थी और जो बाकी सहाबा थे उनको कुछ पता नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं और कहाँ हैं, है ना? लेकिन ये जो ये 11 थे इनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं और उनके पास वो थे ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि सब लोग बेतरतीब हो गए थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि अब कैसे क्या करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने पहचाना और पुकारा, मुसलमानों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। ये श ये शुक्र हर तरफ से
جانشار ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درہ میں لے لیا، ہے نا؟ جب سب کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، تو سب پھر سے صحیح ہو گئے اور پھر سب لڑائی کے لیے پھر سے تیار ہو گئے۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایم ادھر ہی رکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اب ہمیں حملہ کرنا ہے۔ زور دیا، دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتے تھے، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل چھٹ پڑتا تھا، ہے نا؟ ذوالفقار مطلب تلوار، ہے نا؟ جانتے ہیں نا؟ ان کی تلوار میں اتنا طاقت تھا کہ ان کی بجلی سے سارا جو آتا تھا ان کے اوپر حملہ، تیر وغیرہ سب کچھ ہٹ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ دفتن 7 انصاری نے ایک بڑھ کے بڑھے اور ایک نے لڑ کر جانے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انصاری جھک کر شپر بن گئے، ہے نا؟ جتنے صحابہ تھے ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کرے ہوئے تھے، ہر طرف سے پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بھی نیزہ غلطی سے بھی آ کر یہاں نہ لگ جائے، ہے نا؟ جو تیر آتی ان کے پیٹھ پر لگتی، ہے نا؟ جو تیر آتی وہ ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتی تھی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے، جو تلواریں آ رہی تھی ان کو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے تیر چلاتے تھے، تو ادھر سے بھی تو کوئی چاہیے تھا نا کہ ادھر سے بھی کوئی تیر چلائے، تو حضرت سعد جو تھے وہ تیر چلا رہے تھے ادھر سے، ٹھیک ہے؟ ابو طلحہ نے سپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اوٹ کر لیا تھا، ان کا چہرہ تک بھی صحابہ جو تھے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے، کور کر رہے تھے کہ آپ مت دیکھیے ادھر، کہیں کوئی تیر آ کر ادھر نہ لگ جائے، ہے نا؟ چہرہ تک کو کور کر لیا تھا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ عرض کرتے تھے کہ آپ گردن نہ اٹھائیے، کوئی تیر نہ لگ جائے، ہے نا؟ تو صحابہ کیا کہتے تھے کہ آپ گردن نہ اٹھائیے، کہیں کوئی تیر آ کر آپ کو لگ نہ جائے۔ میرا سینہ حاضر ہے، اسی حال میں قریش کا شیخی جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانشار کے دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا۔ جو سیفٹی صحابہ نے لگائی تھی، 11 کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے صحابہ آگے تھے نا، تو ان کو بھی توڑتا ہوا بڑھا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی دو کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ کر رہ گئی۔ عمارہ رضی اللہ عنہ صحابیہ نے اس کو تلوار ماری، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو تلوار مارا تھا اس کو انہوں نے تلوار ماری، کنہوں نے؟ عمارہ رضی اللہ عنہ صحابیہ تھی یہ، ٹھیک ہے؟ تلوار ماری جو اس کے زرہ میں اچٹ کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ عرض میں ڈوبا ہوا فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ اے خدا میری قوم کے مسلمان کو معاف کر دے، وہ نادان ہے نا؟ اتنی تکلیف میں بھی یہ ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ میری قوم کے مسلمان کو معاف کر دے، وہ نادان ہے۔ اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر دے، وہ نادان ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، وہ نادان ہے نا؟ وہ نادانی میں یہ کر رہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کے لیے ہی دعا مانگ رہے تھے۔
ان کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند ہمراہیوں نے پتھر بازی کرنی شروع کر دی، ہے نا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں تو وہ اپنا لشکر لے کر ادھر آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر ادھر سے پھینک کر ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے لگے کہ ادھر نہ آ پائے۔ لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے حبال دیوتا کی جے پکاری۔ ان کا کوئی دیوتا تھا تو اس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اس نے۔ تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابل میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ادھر سے نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینہ تک پہنچ گئی۔ یہ جو غلط خبر، یہ جو افواہ پھیلا تھا نا، یہ کہاں تک پہنچ گئی؟ مدینہ تک پہنچ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زہرا خدا جانے کس طرح بیتابانہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئی، چہرہ مبارک سے خون جاری ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زخموں کو دھوتی تھی مگر خون نہیں تھمتا تھا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون اتنا بہ رہا تھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ پانی سے وہ خون کو دھوتی تھی تو وہ خون نہیں تھمتا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون رک گئی، ہے نا۔ اور پھر جب خون نہیں رکنے لگی تھی تو آج کے ٹائم پہ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس ٹائم پر نہیں ہوتا تھا، تو پھر چٹائی کو جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس کی وجہ سے خون رک گئی تھی۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہیدوں میں سے سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر مجال کیا تھی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، ہے نا۔ اس کے بعد تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی صبر کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ اتنا فرمایا کہ اے حمزہ رضی اللہ عنہ پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں، ہے نا، رونے والا بھی نہیں ہے۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت دی کہ پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کرو۔ اس ٹائم پر ماتم ہوتا تھا، ہے نا، ماتم کیا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا، انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی عورتوں کو یہ کہا کہ کہاں جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حمزہ کے پاس جاؤ اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر ماتم کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں، ہے نا۔ پھر انہوں نے ہدایت کی کہ ٹھیک ہے لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں ہے۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا ناجار نکالا۔ جب وہ جو لاش پڑی ہوئی تھی نا مسلمانوں کی، تو وہ دیکھ کر ہندہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی، ہے نا، کہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا پھولوں کا مالا بنا کر، ان کی جو باڈی پارٹس تھی نا، ناک اور کان، وہ کاٹ کر اس کا مالا بنا کر پہن رہے تھے وہ لوگ، ہے نا، گلے میں ڈالا۔ ہندہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا، ٹھیک ہے۔ ہندہ نے
حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کر چبایا مگر نگل نہ سکی۔ یہ کہتے ہیں کہ چبایا، لیکن پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ چبایا کہ نہیں چبایا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک، کیونکہ وہ ایمان لے آئی تھی نا، تو جب وہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کا جو بھی ہوتا ہے گناہ تو وہ سب گر جاتا ہے نا۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار گئے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے یہ سب کچھ دیکھ کر، پھولوں کا مالا بنا کر پہن رہے تھے ان کے باڈی پارٹس کو، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج بدر کا بدلہ پورا ہو گیا، ہے نا۔ ان کو بدلہ لینا تھا نا بدر کی لڑائی کا۔ ایک انصاری بیوی کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں لڑائی میں مارے گئے، ہے نا۔ ایک انصاری بیوی خاتون جن کے بھائی، باپ اور شوہر تینوں مارا گیا۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلی۔ باری باری ان تینوں سخت حادثوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، جیسے جیسے ان کے جو ریلیٹیو ہوتے تھے ان کا کچھ ہوتا تھا تو خبر پہنچ جاتی تھی کہ یہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو بھی خبر پہنچتی تھی۔ تو باری باری ایک ایک کر ان کو پتہ چلا کہ دھیرے دھیرے یہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی شہید ہو گئے، ہے نا۔ تو باری باری کر ان کو پتہ چلا، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی تھی کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا، خیریت سے ہیں۔ ان کو تسکین نہ ہوئی۔ پاس آ کر چہرے مبارک دیکھا تو پکار اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اور مصیبتیں کچھ نہیں، ہے نا۔ باپ، بھائی، شوہر سب چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اور مصیبتیں کچھ نہیں۔ شہیدوں کے کفن کے لیے غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ میدان کے پہلے ایمان اور مبالغ مصعب بن عمیر، جو کہ جن کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھے، ان کا جب سب کچھ ختم ہو گیا نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جن کو بس چوٹ لگی ہوئی ہے اور جو زخمی ہے ان کو اٹھایا جاتا تھا، اور پھر ان کو زخم پر پٹی ملہم کری جاتی تھی، اور پھر جو شہید ہو جاتے تھے ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ تو جو مصعب بن عمیر کو دیکھا انہوں نے تو ان کے پاس ان کا باڈی کور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ہے نا۔ کپڑا تھا تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا نا کہ جب ان کا فیس کور کرتے تو پیر کھل جاتی تھی، اور جب پیر کور کرتے تو فیس کھل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتی، اور پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتی۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی، ہے نا۔ سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ اور پھر ہم نے پڑھا نا حنظلہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اور پھر یہ بھی شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں۔ تو پھر جب ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا نا تو یہ میدان میں کہیں بھی نہیں مل رہے تھے، کہیں نہیں دکھ رہے تھے کہ کہاں ہیں وہ حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد جب پتہ چلا نا کہ وہ ہے ہی نہیں کہیں پر، اور اس کے بعد پھر اچانک سے وہ دکھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے نا۔ اس کے بعد پھر ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے، نا۔ جب یہ پورا منظر جو تھا اس کو جب مسلمان یاد کرتے تھے تو روتے تھے، بہت روتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اسی طرح خون سے رنگریز قبروں میں اتارا گیا، اور
اور بے کسی اور مظلوموں کے یہ مجاسام زمین کے سپرد کر دی گئی، مطلب ویسے ہی حال میں جیسے ان کو صحیح شہادت ملی تھی ویسے ہی حال میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے نا۔ تو آج ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، الحمدللہ مکمل ہو ہی گیا، لیکن ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھیں گے ہے نا، قرآن مجید میں جو بھی احد سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے ہم وہ بھی دیکھ لیں گے تاکہ ہمارا پورا یہ کور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم بھی بہت ہو گئی ہے، چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم۔